بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ کواڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا۔ اس کی آواز بھی نہ نکلنے پائی تھی کہ اس کے منہ پر جہاں پہلے ہی کمبل لپٹ گیا تھا ایک اور کپڑا باندھ دیا گیا۔ اسے کسی نے کندھوں پر ڈال دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ دو آدمی تھے۔ وہ محل کی بھول بھلیوں اور چور راستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑھ گئے۔ اوپر سے انہوں نے رسہ باندھ کر نیچے لٹکایا۔ لڑکی کو کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا۔ اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور 4 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا ہے۔ وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں، ٹاپو سارے شہر کو جگا دیں گے۔ گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے گئے اور شہر سے نکل گئے۔ کہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ قصر خلافت میں یہی شور و غوغا بپا تھا کہ عرارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے سے ایک رسہ لٹک رہا تھا، زمین پر پاؤں کے نشان سے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عرارہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ رجب نے العازد سے کہا، قصر خلافت میں ہر کسی کے زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی عرارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا، یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حاکم سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے کہ رجب یہ الفاظ خلیفہ العازد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرا بر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شدائی ہے۔ عرارہ نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیوں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے
صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ اڈا اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند دستے رکھے گئے تھے۔ ان کی گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹھیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار انہی دستوں کی گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے لیے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے، انہیں کسی عورت کی آہوزار سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دی۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے۔ چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں۔ لڑکی نے چلا کر کہا، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کروا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں۔ ایک حبشی نے اسے کہا، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ رکو مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے باندھا ہوا چلے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے، اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا جو ایک آدمی کی گردن میں لگا۔ وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ جس آدمی نے لڑکی کو پکڑا تھا وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو نشیبی جگہ لے گیا جو بالکل قریب تھی۔ ایک حبشی اور بھی مارا گیا، وہ بھی دوڑ کر نشیب میں اتر گیا۔ یہ تیر اس شتر سوار سنتری نے چلائے تھے جو چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے بعد میں جو بیان دیا اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا تھا، لیکن لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا کہ یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ یہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں، اسے اغوا کیا جا رہا ہے اور اسے سوڈان میں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ سنتری کو یہ معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد سوڈانی حبشی کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فوج کو سلطان ایوبی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2 تیر چلائے اور 2 حبشی مار ڈالے۔ اس نے غلطی یہ کی کہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اتر آیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بردہ فروشوں کا تعاقب کرنا ہے۔ وہ تینوں اونٹوں کو دوڑاتے دوسری طرف گئے مگر انہیں چٹان کا چکر کاٹ کر جانا تھا۔
اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں میں سے تیر کمان صرف اسی سنتری کے پاس تھا، باقی دو کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا، تو وہاں دو لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو بھی لے گئے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی لے گئے۔ شتر سواروں نے تعقب میں اونٹ دوڑائے، لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ انہیں بھاگتے گھوڑوں کے ٹاپوں سنائی دے رہے تھے جو دور ہوتے گئے اور خاموش ہو گئے۔ شتر سواروں نے دونوں لاشیں اونٹوں پر لادی اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں۔ یہ عام قسم کے بردہ فروشوں کی بھی ہو سکتی تھی۔ انہیں اٹھا لانا ضروری نہ تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی، اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اغوا کرنے والے کون ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا، دن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا۔ لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا، چہرے پر غصہ بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر کہا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا، میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے۔ بہاؤالدین شداد نے کہا، میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ الحاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہوں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھے اور اس کے محل کے اخراجات کم کر دیں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو
سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔